بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، آج ہم کمیونیکیشن کے حوالے سے جو اپنا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی بیریئرز ٹو کمیونیکیشن۔ اور دیکھتے ہیں جی کمیونیکیشن میں کون کون سے بیریئرز ہوتے ہیں۔ بیریئرز کے لیے آبسٹیکل کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، آبسٹیکلز ٹو کمیونیکیشن، اور اسی طرح سے ہرڈلز ٹو کمیونیکیشن۔ ایسی چیزیں جو کمیونیکیشن کو بلاک کرتی ہیں، روکتی ہیں، ان کو ہم بیریئرز ٹو کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ تو بیریئرز کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بلاک کر سکتی ہیں کمیونیکیشن کے کسی بھی فیز کو، ٹھیک ہے نا، کسی بھی لمحے کسی بھی کمیونیکیشن ہر وقت جاری رہتی ہے، تو کوئی بھی فیز ہے اس کا تو اس کو یہ جو ہے روک سکتے ہیں، بیریئرز جو ہوتے ہیں۔ اور کمیونیکیشن کے بیریئر جو ہیں جی لوگوں کے درمیان ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک آرگنائزیشن کے بیچ میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر ایک ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آیا ہوتا ہے، اور اس کی اپنی اپنی گرومنگ ہوتی ہے، اس کی اپنا تھنکنگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں دوسرا اگر اس کا بیک گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، آبسٹیکلز پیدا کرتی ہیں۔ اب یہ جی کہہ رہے ہیں جی دیز آبسٹیکل، یہ جو ہے کیونکہ اگر یہ آبسٹیکل، یہ رکاوٹیں اگر موجود ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، لاس آف منی، آپ کے پیسے ضائع ہوتے ہیں اور آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ رکاوٹ سے وہ چیز آئے گی، رکاوٹ ہوگی کمیونیکیشن میں، تو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ یہی ہونا ہے کہ آپ کو منی لاس بیئر کرنا پڑے گا، ٹائم بھی آپ کا جو ہے اس میں ضائع ہوگا، اور اس طرح سے اس دوران میں جو آپ نے انرجیز لگائی ہیں وہ انرجیز بھی آپ کی زیادہ ضائع ہوں گی۔ اور جو آرگنائزیشنز ان چیزوں کو اچھے انداز میں مینیج کرتی ہیں نا، وہ آرگنائزیشن جو ہے نا، جو ان کے مطلوبہ آبجیکٹیوز ہیں، گول ہیں، ان کو وہ حاصل کر لیتی ہیں، جو کہ سمجھتی ہیں کہ کمیونیکیشن میں بیریئرز کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں اور ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے، تو وہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرتی ہیں۔ اور بزنس جو آرگنائزیشن ہوتی ہے جی، اس میں جو ایگزیکٹو ہوتے ہیں، جو اس کو چلانے والے ہوتے ہیں، اور ان کا انٹر پرسنل کمیونیکیشن سکل بہت اچھا ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کے پاس ان کا کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت دوسروں کے ساتھ بہت زبردست ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آیا ہو، لیکن یہ اتنا سکلفل بندہ ہونا چاہیے جو ایگزیکٹو ہے، جو کہ اپنی بات جو ہے وہ کنوے امپریسولی کر سکے، پھر ہی وہ ایک اچھا ایگزیکٹو یا آفیسر ہے۔ اور جی یہ جو ہوتے ہیں نا انٹر پرسنل کمیونیکیشن، یہ ایک بندے سے دوسرے بندے، ایک بندہ جب ایک بندے سے رابطے میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تب بھی کام آتی ہے، جب ایک بندہ کسی گروپ سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ سکلز پھر بھی کام آتے ہیں۔ اور آگے جی بتایا گیا ہے کہ کون کون سی وہ ہرڈلز ہیں، آبسٹیکلز ہیں، بیریئرز ہیں جو کہ کمیونیکیشن پروسیس کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اس میں سے پہلا نوائز، یہ باری باری سبھی چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں، یہ جو جتنی ہم نے 9 پوائنٹس جو ہے آپ کو گنوائے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو انڈیویجولی بھی ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈسٹورشن، ٹھیک ہے، یہ بھی نوائز کی ایک قسم ہے، ڈسٹورشن، انکریکٹ چوائس آف میڈیم، ذریعہ اس کا غلط انتخاب، یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ میسج کے اندر پیچیدگی، یہ بھی، اور 5ویں نمبر پہ کہ کمیونیکیشن سکل ڈیفیشنٹ ہیں، اتنے ماہر نہیں ہے وہ بندہ جو کمیونیکیٹ کر رہا ہے۔ اور پھر 6 نمبر پہ ہے جی کمیونیکیشن کا انوائرمنٹ یا کلائمیٹ وہ کیسا ہے جہاں پر کمیونیکیشن ہونی ہے۔ اور پھر اگر غیر اخلاقی کمیونیکیشن ہے تو وہ بھی مسئلہ بنتی ہے۔ اور اس طرح سے اگر
وہ جو بندہ جس کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو پھر بھی مسئلہ بنتا ہے. اور اسی طرح اگر اس کا کوئی فائدہ بیچ میں انوالو نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں ہے اس کی, تب بھی مسئلہ بنے گا. سب سے پہلے جی ہم دیکھتے ہیں کہ نوائز جو ہے, شور جو ہے وہ کس طرح سے, اب ایک تو یہ سمجھنے والی بات ہے جہاں شور ہوگا وہاں ایکوریسی کہ بالکل چیزوں کا ٹھیک ہونا, وہ اس کو نوٹ کرنا, اس میں پرابلم ہوگا کیونکہ شور جو ہے ان چیزوں میں ڈسٹربنس کرتا ہے, اور کلیئرٹی واضحیت نہیں ہوگی, اور اس طرح میسج کی وہ سپیڈ جس سپیڈ سے اسے سمجھا جانا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گی اگر نوائز ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ نوائز جو ہے یہ ہنڈرنس, رکاوٹ پیدا کرتا ہے, انٹرپشن پیدا کرتا ہے, رکاوٹ. کچھ سوشل نوائز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, کچھ سائیکولوجیکل نوائز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سائیکولوجیکل نوائز یہ جو ہے نا بندے کی شخصیت کے اندر جو ہے یا کوئی زبان کے اندر بولنے میں, وہ بھی چیزیں جو ہیں نوائز کے زمرے میں ہی آ جاتی ہیں. یا کچھ وچ اسپوائل دا میسج فلو, اور یہ میسج کے فلو کو رکاوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فزیکل ہنڈرنس کہتا ہے کہ اکرز بیکاز آف انوائرمنٹل فیکٹرز. یہ جو ابھی میں نے جیسے بات کی کہ جو فزیکل ہے نا نوائز, فزیکلی ہے, رکاوٹ ہے, تو وہ آپ کے انوائرمنٹ میں کوئی لوگ باتیں کر رہے ہیں اونچی اونچی, تو آپ کو, آپ دیکھیں نا میں لیکچر دینے کے لیے آپ کو علیحدہ کمرے میں آتا ہوں کیونکہ وہاں پر دوسرے لوگ بیٹھے ہیں, ان کی باتیں بھی پھر آپ کو ڈسٹرب کریں گی, آپ فوکس نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے جی. وہ فزیکل نوائز ہے. اور اس طرح سے کوئی ٹریفک گزر رہی ہے اور کوئی تھوڑی ہیمرنگ ساؤنڈز ہیں, تھوڑی سے کچھ ٹھوک رہا ہے اور آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کوئی, تو اس طرح سے وہ رکاوٹ آتی ہے. ٹیکنیکل نوائز جو ہوتا ہے جی وہ کون سا, جب آپ جو ہے مطلب فون کر رہے ہیں تو فون میں آوازیں آئیں, ٹھیک ہے نا, ڈسٹورشن آئے, کریکنگ ساؤنڈ, اور ٹیلی فون عموماً ایسی آوازیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل نوائز. اور اگر کہیں پاور فیلئر ہو جائے, بجلی چلی جائے, کو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل وہ پھر کمیونیکیشن جو ہے وہ رک جاتی ہے. اور اسی طرح سے اگر اللیجیبل ہینڈ رائٹنگ ہو, ایسی ہینڈ رائٹنگ جو پڑھی نہ جا سکے, وہ بھی کمیونیکیشن میں گڑبڑ کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو ہے نا اس کا تعلق نوائز سے ڈائریکٹلی تو نہیں ہے, لیکن چلیں پڑھ لیں. سوشل اسٹیٹس, کاسٹ, ایج ڈفرینس, اگر کہتا ہے آپ کا سوشل اسٹیٹس, ایج ڈفرینس, ایکسیسو ایموشنز, ٹھیک ہے نا. ایکسیسو ایموشنز آپ سائیکولوجیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سائیکولوجیکل نوائز میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پرسنل باعث, کسی سے آپ متعصب ہیں پرسنلی, اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے سائیکولوجیکل ہرڈلز, اس طرح کی جو ہے نفسیاتی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں جو کہ کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. ڈسٹورشن کیا ہوتا ہے, یہ بھی بگاڑ کو بولتے ہیں. اور یہ یہاں پر ٹیکنیکلی کیا ہے جی, جب آپ کسی بھی آئیڈیا کو, جو کہ بنیادی آئیڈیا ہے, اس کو سمجھ نہیں پاتے نا, ٹھیک ہے, کوئی وجہ ہے, تو وہ جو ہے ڈسٹورشن ہے, اسے کہتے ہیں جب آپ اس کے میننگ کو, انکوڈنگ کو ڈیکوڈنگ نہیں کر پا رہے ہوتے نا. دس ہرڈل اکرز ایٹ انکوڈنگ اینڈ ڈیکوڈنگ ٹرمینلز. انکوڈنگ ٹرمینلز بھی ہو سکتی ہے جہاں پر کیا, اور جب اس کو میسج کو ڈیکوڈ کیا گیا, جب پڑھا گیا, دونوں طرف سے یہ جو ڈسٹورشن ہے یہ کام خراب کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں مطلب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, یہاں پر ڈسٹورشن ہے, آواز پراپر جا نہیں رہی, تو ڈیکوڈنگ اینڈ سے آپ کچھ سمجھ نہیں پائیں گے. اگر میں تو صحیح کر رہا ہوں, اگر آپ کی ڈیوائس ٹھیک نہیں ہے, اس اینڈ سے ڈسٹربنگ ہے, تب بھی مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. تو یہ جو ایگزیکٹ میسج نہ جا پانا انکوڈنگ اینڈ سے ڈیکوڈنگ اینڈ تک, وہ جو ہے ڈسٹورشن بولتے ہیں. دا میننگ آف دا میسج ایگزسٹ ان سینڈرز مائنڈ اینڈ ان دا ریسیور. کہتے ہیں کہ جو میننگ ہوتا ہے میسج کا, ظاہر ہے وہ جو آپ جس نے بنایا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور جو پہنچ جائے ریسیور تک وہ ہوتا ہے. اگر ایگزیکٹ پہنچ گیا تو ٹھیک ہے, اگر ایگزیکٹ نہیں پہنچا تو پھر وہ ڈسٹورشن کے زمرے میں آ جائے گا کہ خرابی ہوئی گئی راستے میں. ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر دے مسٹ شیئر سملر میننگز آف دا ورڈ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل ایک جیسا وہ سمجھانا چاہ رہا ہے سینڈر, اور جیسا ریسیور کو میسج پہنچنا چاہیے, اس کے دماغ میں جانا چاہیے, جب وہ دونوں ایک ہی طرح سے سمجھیں گے نا چیزوں کو, ورڈز کو بھی, جیسچرز کو بھی, اشاروں کو بھی, ٹون کو بھی, وائس کو بھی, اور دوسرے جو سمبل ہیں ان کو ایک میننگ دیں گے نا, وہ اس کا بھی مراد وہی ہو,
بھیجنے والے کا اور وصول کرنے والے کی بھی مراد وہی ہو، تو پھر جو ہے نا میسج جو ہے پراپر کمیونیکیٹ ہوگا. اور اس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈفرینٹ پرسیپشن، جو سوچ میں فرق ہے، اس سے بھی ایکچوئل میننگ میسج کے بدل جاتے ہیں. اف دا ریسیور، اگر ریسیور نے سمجھا ہی نہیں ہے وہ آپ کا آئیڈیا، تو اس کا مطلب ہے آپ کے جو ڈیزائرڈ ٹارگیٹ ہیں بھیجنے والے کے وہ حاصل نہیں ہوئے. اور اس طرح سے کہتا ہے کہ لینگویج جو ہے یہ بھی میسج کو ڈسٹورٹ کرتی ہے، لینگویج کا بیریئر بھی ڈسٹورٹ کرتا ہے. اور کہتا ہے کہ بہت سارے اور بھی بدلنے والے ویریبلز ہیں کمیونیکیشن میں، اس میں جو کہ بدل دیتے ہیں میننگ کو، جیسے ایج ہے، ایجوکیشن ہے، کسی کا کلچر آف فیکٹری ورکرز کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے کسی بھی فیکٹری میں، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں. جی آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی سر. چلیں ہم اب پڑھتے ہیں انکریکٹ چوائس آف ہیلو. میڈیم. جی سر. کہ اگر آپ وہ ذریعہ کمیونیکیشن جس کے ذریعے آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے، اگر آپ نے وہی غلط چوز کر لیا، جیسا آپ کا میسج ہے ویسا میڈیم نہیں ہے، تو یہ بھی رکاوٹ ہے جی کمیونیکیشن. کہ اگر اف یو چوز انسوٹیبل کمیونیکیشن میڈیم، اگر آپ انسوٹیبل چنتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن پراپر نہیں ہو پائے گی، اور اگر آپ کا میسج جو ہے ڈسٹورٹڈ، خراب ہو جائے گا. اینڈ دا انٹینڈیڈ میسج ول بی بلاکڈ، اور جو آپ چاہتے ہیں، جو انٹینڈ کی ہے آپ نے، انٹینشن کی ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کی خواہش ہے، وہ میسج جو ہے وہ رک جائے گا. یور چوائس آف کمیونیکیشن چینل اینڈ میڈیم ڈپینڈز آن، کہتا ہے کہ جو آپ چنتے ہیں میسج اور میڈیم بھیجنے کے لیے میسج، وہ ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا میسج کیسا ہے، آپ کے آڈینس جن کو وہ میسج جائے گا وہ کیسے ہیں، آپ کو کتنی سپیڈ سے چاہیے کہ وہ آپ کا میسج چلے جائے، سچویشن کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کون سا میڈیم جو ہے وہ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کہتا ہے کہ آپ نے میڈیم ویسا ہی یوز کرنا ہے جتنا آپ کا امپورٹنٹ میسج ہے، اسی لحاظ سے سلیکشن آف میڈیم کریں. یوز رچ میڈیا ٹو انہانس دا اسٹیٹس آف یور، کہتا ہے کہ اچھا میڈیا آپ استعمال کریں، میڈیم اچھا استعمال کریں، کاسٹلی میڈیم استعمال کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کے آرگنائزیشن کی گڈ ول میں اضافہ ہوگا، ساکھ بڑھے گی. میسج کمپلیکسٹی، میسج جب اگر پیچیدہ ہوگا تو وہ بھی سمجھانے میں وہاں پر بھی ہمیں مشکل ہوگی، اس لیے میسج کمپلیکسٹی ہوتی ہے پیچیدگی. ایز این انڈیویژول اینڈ ریپرزینٹیو آف آرگنائزیشن یو مے بی آسکڈ ٹو رائٹ، اور کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ لکھنے کا اور کچھ کہنے کا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں، یو ڈس ایگری ود پرسنلی، جس کے سے آپ اتفاق نہیں کرتے نا، آپ سے وجہ پوچھ لی جاتی ہے کہ آپ کیوں اتفاق نہیں کرتے. تو اس طرح سے کہتا ہے کہ بزنس میسیجز جو ہیں آلسو ڈیل ود دا سبجیکٹ میٹر دیٹ ٹیکنیکل اور ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپریس. کہتے ہیں کہ بزنس میسیجز بعض اوقات اس میں چیزیں جو ہے نا ٹیکنیکل ہوتے ہیں، چیزیں سمجھانا مشکل ہو جاتی ہیں. کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹو اوور کم دا بیریئر آف کمپلیکس، کے میسج پیچیدہ نہ رہیں، آپ ان رکاوٹوں کو دور کر دیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے میسیجز کو کلیئر رکھیں، واضح رکھیں. اور کیونکہ آپ سے وجہ پوچھی جا سکتی ہے، اب آپ وجہ نہیں بتا پائیں گے تو وہ کہیں گے کیسا بندہ ہے یہ جی، مجھے ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہا. تو اس لیے اگر آپ کا میسج ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوگا تو آپ کو یہ رکاوٹ ہی پیش نہیں آئے گی. یوز اسٹرانگ آرگیومنٹس، یعنی کہ آپ آرگیومنٹس ایسے دلیلیں جو واقعی وزن رکھتی ہوں ایسی دلیلیں دیں، ٹھوس دلیلیں، کانکریٹ دلیلیں دیں. اسپیسیفک، مخصوص جو ہے نا لینگویج جو کہ چاہیے وہاں وہی یوز کریں. اور اسٹک ٹو دا پوائنٹ، جو آپ کا پوائنٹ ہے ٹو دی پوائنٹ رہنا ہے، آپ نے اسی کو پکڑ کے رکھیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کریں، پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ کا میسج کمپلیکس نہیں بنے گا. بی شیور ٹو آسک فیڈ بیک، اور یہ ضرور کہیں کہ فیڈ بیک جو ہے وہ دینی ہے، سو دیٹ جی یو سر. کین کلیریفائی اینڈ امپروو یور میسج. اس طرح سے ایسا ہوگا کہ آپ کا میسج جو ہے وہ صاف ہوگا اور بہتر ہو جائے گا کہ آپ اسے سمجھا سکیں. ڈیفیشنسی ان کمیونیکیشن سکلز، یعنی جس بندے نے کمیونیکیشن کرنی ہے اس کے سکلز جو ہیں وہ ڈیفیشنٹ ہیں، یعنی کہ وہ اچھے نہیں ہیں، وہ بات اس میں اسکل کی کمی ہے،
تو وہ ظاہر ہے پھر وہ بات نہیں سمجھا پائے گا. کمیونیکیشن کین بی بلاکڈ، کہتے ہیں بلاک ہو سکتی ہے اگر ڈیفیشنسی ہے کمیونیکیشن سکلز میں. اگر کسی کے کمیونیکیشن سکلز میں مہارت نہیں ہے، کمی ہے، اچھے نہیں ہیں تو. اور کہتا ہے کہ پروڈیوسنگ ورتھ لیس میسج میکس ٹائم ویسٹ ٹائم اینڈ ریسورس. اگر آپ ایسا میسج بنا لیتے ہیں، ڈیفیشنسی ہے آپ میں، تو غلط میسج جو کہ ورتھ لیس ہے، بے قیمت قسم کا ہے، کہتے ہیں بے وقت ہے، ورتھ لیس بے وقت ہے، تو پھر اس نے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنا ٹائم ہی ضائع کیا ہے اور اپنے ذرائع بھی ضائع کر دیے ہیں. ظاہر ہے میسج گیا ہے، آیا ہے، جو آپ نے سارا اس پہ لاگت آپ کی آئی ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میسج بینگ سینڈ مے بی ریلیونٹ ٹو دا آبجیکٹیو. اس لیے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میسج جو بھی بھیجیں وہ آپ کا جو آبجیکٹیو ہے نا، مقصد، اس کے مطابق ہونا چاہیے. اینڈ کانٹیکسٹ آف دا کمیونیکیشن، اور کمیونیکیشن کا جو ماحول ہے، کانٹیکسٹ ماحول کو کہتے ہیں، اس کے مطابق ہونا چاہیے. دا میسج میں انکلوڈ مور انفارمیشن دین ریسیورز کین ڈائجسٹ. کہتے ہیں کہ وہ میسج جس میں زیادہ انفارمیشن ہے جتنی کہ پڑھنے والا ہضم نہیں کر سکتا ان دا ٹائم اویلیبل، تب بھی ٹھیک نہیں ہے. ریڈیوس دا نمبر آف میسیجز، تو میسیجز کم کریں. اینڈ میک یور میسج افیکٹو، اور اپنے میسج کو با اثر بنائیں اور اسے پرکشش بنائیں، نہ کہ زیادہ سے زیادہ میسیجز کرنے کی، وہ انفارمیشن نہ بھیجیں اس کو جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. کلوزڈ کمیونیکیشن ایٹماسفیئر یا انوائرمنٹ. کمیونیکیشن کلائمیٹ یعنی کہ جو ماحول ہے، انفلوئنس بائی مینجمنٹ اسٹائلز. اچھا، یہ اس میں مینجمنٹ اسٹائل جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے. کچھ لوگ جو ہے نا باسی قسم کے ہوتے ہیں، وہ کسی کی بات وہ بڑا محدود اپنا کلائمیٹ کر لیتے ہیں، تو اس میں پھر کمیونیکیشن میں رکاوٹ آتی ہے. تو ہر ایک کو ان کی طرح کا بن کے ان کے ساتھ پیش آنا پڑتا ہے، مطلب جیسا باس چاہتا ہے ویسا کر کے، تو پھر وہ کمیونیکیشن میں رکاوٹ ہوتی ہے. کہتا ہے کہ ڈائریکٹیوز اور اتھارٹیرین سٹائل، یعنی یہ باسی سٹائل جب مینجمنٹ کا ہوتا ہے، یہ جو سٹائل ہے نا، دس بلاکس، اس سے آپ کی فری اور اوپن ایکسچینج آف انفارمیشن بلاک ہوتی ہے. ایسے بندے سے لوگ خائف رہتے ہیں اور کھل کے بات نہیں کرتے، تو اس نے ایک کلوز قسم کا ایٹماسفیئر بنا لیتا ہے وہ اپنے گرد. پیپل ہولڈ ریجڈ ویوز، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں سخت ویوز رکھتے ہیں آن سرٹن سبجیکٹس، خاص موضوعات پر. اور اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جی، کنسیڈر فیکٹس اینڈ ایڈیشنل انفارمیشن اینڈ مینٹین دیئر ریجڈ ویو ریگارڈلیس آف سرکمسٹانسز. کہ وہ اپنا ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے، جیسے بھی حالات ہوں وہ جو ہے نا اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی جو ان کی ریجڈ سخت ویو ہوتی ہے اس پہ قائم رہتے ہیں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا کلوز مائنڈڈ پرسنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں اور ڈیفیکلٹ، ان سے کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور یہی لوگ جو ہیں کمیونیکیشن کا جو ہے نا کیسا کمیونیکیشن پیدا کر لیتے ہیں؟ کلوزڈ کمیونیکیشن انوائرمنٹ یا ایٹماسفیئر ایسے لوگ جو ہیں پیدا کر لیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان بیریئر سے، کلائمیٹ کے بیریئر کو آپ عبور کریں، تو آپ کو زیادہ ٹائم جو ہے نا سننے کو دینا چاہیے، بجائے کہ آپ آرڈر زیادہ دیں، لوگوں کو سنیں اور شور کریں کہ آپ نے بالکل جو آپ نے جواب دینا ہے بالکل تعمیری جواب دینا ہے امپلائیز کو، اور ان کو انکریج کرنا ہے امپلائیز کو اور کولیگس کو، اور ان کو جو ہے نا آپ نے آفرز بھی دینی ہے، ان کی سننی بھی ہے، سجیسشن، دونوں کام پرپوزلز یہ آپ نے کرنے ہیں. ان ایتھیکل کمیونیکیشن. ان ایتھیکل جی غیر اخلاقی اگر کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، تو وہ بھی جی لوگ اسے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کی انٹیگریٹی، جو آپ کی استحکام ہے نا شخصیت کا، اس پہ فرق پڑتا ہے. آپ کی سکسیس میں جو ہے نا وہ بھی ناکامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ریلیشن شپ ود ان اور آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن ڈپینڈ اپون ٹرسٹ اینڈ فیئرنیس. ٹھیک ہے نا. آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں تبھی اسٹرینتھن ہوتے ہیں، ٹھوس ہوتے ہیں، جب آپ جو ہے نا انصاف پسند ہوتے ہیں اور دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ ان قسم کے بیریئرز کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں تو میسج جو ہیں اس میں ہر قسم کی انفارمیشن جو کہ ضروری ہوتی ہے وہ ضرور دیں، اور میک شور کریں کہ وہ جو انفارمیشن ہے بالکل موزوں ہو اور ریلیونٹ ہو سچویشن کے. اور یہاں پر ایک اور ورڈ بھی، جسٹ ہو، وہ انصاف پر مبنی ہو اور فیکچوئل ہو. آلسو میک شیور دیٹ یور میسیج از کمپلیٹلی ٹروتھفل. اور یہ یقینی بنائیں کہ آپ کا میسیج جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہو.
नॉट डिसेप्टिव, ना कि धोखे देने वाला हो इन एनी वे, किसी भी तरह से। लैक ऑफ ट्रस्ट, जब बीच में दोनों के दरमियान रिसीवर और सेंडर और रिसीवर दोनों के दरमियान लैक है ना जी, ट्रस्ट का, बेतमादी है, तो भी कम्युनिकेशन नहीं। बिल्डिंग ट्रस्ट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। वाकई ये कहते हैं डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, किसी का ट्रस्ट जो है बड़ी देर बाद जीता जाता है। दूसरी, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो है ना, कहते हैं कि डू नॉट नो वेदर यू विल रिस्पॉन्ड इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। उनको नहीं पता कि आप उनके साथ कैसा सलूक करेंगे, आप उनके साथ किस तरह का बिहेवियर शो करेंगे। इसलिए किसी पर ट्रस्ट करना जो है ना रिस्क हो सकता है। और जब तक आप ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट फ्री एंड ओपन कम्युनिकेशन इज़ ब्लॉक, तो उस वक्त तक आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। टू ओवरकम दिस बैरियर, अगर आप चाहते हैं कि इस रुकावट को आप अबूर करें, बी विजिबल एंड शेयर की इन्फॉर्मेशन, कि आप बिल्कुल जो हैं वो नज़र आएँ और जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन है अपने कोलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ शेयर करें। कम्युनिकेट ऑनेस्टली, और आप दयानतदारी के साथ कम्युनिकेट करें, और एम्प्लॉइज़ को भी अपने जो डिसीजन मेकिंग है उसमें शामिल करें। लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसे आप सुनाना चाहते हैं वो अगर इंटरेस्ट नहीं रखता तो फिर भी मसला जो है वो गड़बड़ होगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैरियर्स, वो कहता है ये कम्युनिकेशन में है, कि रिसीवर का अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, उसमें दिलचस्पी नहीं है आपके मैसेज में, तो वो कैसे सुनेगा। और इसलिए आपको अलर्ट होना चाहिए इस पॉसिबिलिटी पर भी, इसी इम्कान पर भी, कि अगर लैक ऑफ इंटरेस्ट होगी तो इससे फिर आपका मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा। सो इट इज़ ईजी टू एज्यूम एवरी वन इज़ कंसर्न अबाउट योर इंटरेस्ट। हर एक को पता होता है कि आप उससे अपना क्या ज़ाती मफाद हासिल करना चाहते हैं, और आपको भी उसके इंटरेस्ट का पता होता है, ठीक है ना। वेयर द लैक ऑफ इंटरेस्ट इज़, जहाँ पर ये आ जाए ना जी, दिलचस्पी में कमी ऑब्वियस सामने क्लियर हो जाए और समझ में भी आ जाए कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर यू मस्ट वर्क पर्टिकुलरली हार्ड टू चेंज योर मैसेज। तो फिर आपको अपना मैसेज चेंज कर लेना चाहिए ताकि वो अपील कर सके उसकी इंटरेस्ट को, जिसको आप सुनाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। नीड्स, और उसकी जो नीड्स हैं आपके रिसीवर की, उनको फुलफिल कर सके जी। कंक्लूजन फिर क्या निकला जी, जो सारे हमने ऊपर जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, द अबव मेंशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स, ये जो हैं कहता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ठीक है ना। हाउएवर अ साउंड सिंपल एंड प्रोफेशनल सिस्टम, जो बिल्कुल ठीक, साउंड का मतलब आला, ठीक, सिंपल सादा, और जो प्रोफेशनल सिस्टम होता है, और कहता है कि जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉइज़ के बीच में, कैन हेल्प, वो सारी चीज़ें मिल के हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को टू स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस, के वो तरक्की की तरफ सफ़र कर सके। और प्रोडक्टिविटी, और वाकई वो जो है ना कोई चीज़ मस्बत कर सके, पैदावारी कर सके। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जो हमने बड़े डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। सर।